اگر آپ احمد رضا خان کی علمی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ احمد رضا خان نے ساری زندگی قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی نہیں لکھی۔ کنز الایمان کے نام سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک دھاگ بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کنز الایمان احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ بھی ایسا ہے جس میں ترجمے میں حاشیہ اور کئی پیراگراف اور بریکٹ کا سہارا لے کر ایک ترجمہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ کنز الایمان پر حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی کا ہے یا نور العرفان کے نام سے مفتی احمد یار خان گجراتی کا، یہ دو ان کے مولویوں کے حاشیے ہیں۔ احمد رضا خان نے ساری زندگی نہ تفسیر لکھی اور نہ دنیا رضا خانیت یہ بتلا سکتی ہے کہ احمد رضا خان نے حدیث پر کوئی کتاب لکھی ہو یا سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب کی شرح لکھی ہو یا حدیث کے اسماء اور رجال پر کوئی کام کیا ہو یا مصطلح الحدیث پر کوئی کام کیا ہو۔ دنیا بریلویت اور رضا خانیت احمد رضا خان کے اس کارنامے کو ثابت کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ احمد رضا خان جو کہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور سارے بریلوی احمد رضا خان کو بہت بڑا عاشق رسول ثابت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بہت بڑا عاشق کہتے ہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور سارے بریلوی احمد رضا خان کو بہت بڑا عاشق رسول ثابت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بہت بڑا عاشق کہتے ہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تمام رضا خانی علماء دیوبند کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور درود کا منکر کہتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ بات میری سن کر بڑی حیرت بھی ہو کہ دنیا بریلویت اور رضا خانیت سے ہمارا چیلنج ہے کہ احمد رضا خان اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا عاشق تھا تو کوئی بریلوی اور رضا خانی یہ ثابت کر دے کہ احمد رضا خان نے فضائل درود پر کبھی کوئی کتاب لکھی ہو، فضائل درود پر کبھی کوئی کتاب لکھی ہو، فضائل درود کے سلسلے میں کوئی ان کی کتاب ہو۔ ہمارے حضرات علماء دیوبند دیکھیں، حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے زاد السعید نامی کتاب لکھی درود کے فضائل پر، شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فضائل درود شریف، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی ذریعۃ الوصول، اور ہمارے سینکڑوں علماء کی فضائل درود پر کتابیں ملیں گی، لیکن رضا خانیت آج تک اس بات کو ثابت کرنے سے قاصر رہی کہ احمد رضا خان نے ساری زندگی فضائل درود پر ایک کتاب بھی نہیں لکھی۔ اتنی بڑی علمی دھاگ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمد رضا خان بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان کے علم کا کیا فائدہ؟ 70 کتابیں تو احمد رضا خان کہتا ہے میں نے دیوبندیوں کے خلاف، وہابیوں کے خلاف لکھی ہیں۔ ساری زندگی گالیاں بکنا اور گالیوں کے ساتھ گفتگو کرنا یہ احمد رضا خان اور اس کی ذریت کا سلسلہ رہا۔ اگر سنجیدہ قسم کے لوگ احمد رضا خان کی کتابیں پڑھیں تو اس کو فحاش اور اس کو بد زبان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت بڑا عالم نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنی کتاب سبحان الصبوح میں یہاں تک لکھ دے کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے، احمد رضا خان کی کتاب ہے سبحان الصبوح، اس میں وہابیوں کی طرف غلط بات نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ اسے خدا کو مانتے ہیں جو خدا نعوذ باللہ زنا کراتا ہے، کرتا ہے، جو خدا نعوذ باللہ لڑکوں سے لواطت کراتا ہے، کرتا ہے، اور جو طوائفوں کی طرح ناچتا ہے، جو خنثی مشکل ہے، اور جس کا ذکر ہے، جس کا دبر ہے، قبل ہے، یہ تمام باتیں احمد رضا خان نے سبحان الصبوح میں لکھی۔ اور فتاوی رضویہ کی پرانی جو فتاوی رضویہ اس کی پہلی جلد کے اندر بھی احمد رضا خان نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا بریلویت احمد رضا خان کو کس طور پہ عاشق رسول کہتی ہے کہ جس نے ساری زندگی فضائل درود پہ کوئی کتاب نہ لکھی ہو، اور نبی کی سیرت پہ کوئی کتاب نہ لکھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ ہمارے علماء کو دیکھیے، مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھیں بیان القرآن، ہمارے حضرات کی حدیثوں کی شروحات دیکھیے، حدیثوں کی کتابیں دیکھیں۔ آج عرب علماء بھی ہمارے علماء دیوبند کی کتابوں سے الحمدللہ
حدیث کی شروحات پڑھ پڑھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی فیض الباری کو دیکھیے، مولانا شیخ زکریہ رحمہ اللہ کی اوجز المسالک کو دیکھیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب سے علاوہ سنن لکھوائی اس کو دیکھیے۔ یہ ہمارے حضرات کے کارنامے ہیں، اور احمد رضا خان کا علمی کارنامہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، سوائے گالیوں کے، گالم گلوچ کے اور کچھ بھی نہ کیا، اور انگریز کی ٹاؤٹی کرتے ہوئے ساری زندگی انگریز کی حمایت کی،